نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری تقریر کا موضوع حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ ایک ضروری بات یہ ہے، دنیا میں انسانی عظمت و شہرت کے ساتھ حقیقت کا توازن بہت کم قائم رہ سکتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو شخصیت عظمت و تقدس اور قبول و شہرت کی بلندیوں کو پہنچ جاتی ہیں، دنیا عموماً تاریخ سے زیادہ افسانہ اور تخیل کے اندر انہیں ہی ڈھونڈنا چاہتی ہے۔ اسی لیے فلسفہ تاریخ کے بانی اول ابن خلدون کو یہ قاعدہ بنانا پڑا کہ جو واقعہ دنیا میں جس قدر زیادہ مقبول و مشہور ہوگا، اتنی ہی افسانہ سرائی سے اپنے حصار تخیل میں لے گی۔ ایک مغربی شاعر گویٹے نے یہی حقیقت ایک دوسرے پیرا میں بیان کی ہے۔ وہ کہتا ہے، انسانی عظمت کی حقیقت کی انتہا یہ ہے کہ افسانہ بن جائے۔ تاریخ اسلام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبائہ و اجدادہ علیہ السلام کی شخصیت جو اہمیت رکھتی ہے، محتاج بیان نہیں۔ خلفائے راشدین کے عہدے کے بعد جس واقعہ نے اسلام کی دینی، سیاسی اور اجتماعی تاریخ پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے، وہ ان کی شہادت کا عظیم واقعہ ہے۔ بغیر کسی مبالغہ کے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے کسی المناک حادثہ پر نسل انسانی کے اس قدر آنسو نہ بہے ہوں گے جس قدر اس حادثہ پر بہے ہیں۔ 13 برس کے اندر 1300 محرم گزر چکے ہیں۔ 13 برس کے اندر 1300 محرم گزر چکے ہیں اور ہر محرم اس حادثے کی یاد تازہ کرتا رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم خون چکان سے دشت کربلا میں جس قدر خون بہا تھا، اس کے ایک قطرہ کے بدلے دنیا عشق ہائے ماتم و علم کا ایک سیلاب بہا چکی ہے۔ بہنما یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تاریخ کا اتنا مشہور اور عظیم تاثیر رکھنے والا واقعہ بھی تاریخ سے کہیں زیادہ افسانہ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اگر آج ایک جو یہ حقیقت چاہے کہ صرف تاریخ اور تاریخ کی محتاج شہادتوں کے اندر اس حادثے کا مطالعہ کرے تو اکثر صورتوں میں اسے مایوسی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس وقت جس قدر بھی مقبول اور متداول ذخیرہ اس موضوع پر موجود ہے، وہ ذخیرہ تر روزہ قوانی سے تعلق رکھتا ہے، جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ گریہ و بقا کی حالت پیدا کرنا ہے۔ حتیٰ کہ تاریخ کی حیثیت سے بیان کردہ بعض چیزیں جو تاریخ کی مشت شکل میں مرتب ہوئی ہیں، وہ بھی دراصل تاریخ نہیں ہے۔ روزہ خوانی اور مجلس ترازی کے مواد ہی نے ایک دوسری صورت اختیار کر لی ہے۔ اگر آج جستجو کی جائے کہ دنیا کی کسی زبان میں بھی کوئی کتاب ایسی موجود ہے جو حادثہ کربلا کی تاریخ ہو، تو واقعہ یہ ہے کہ ایک بھی نہیں۔ یہ حادثہ کربلا کی تاریخ نہیں ہے، مگر تمام تاریخ کی واقعات کا مرتب مجموعہ ہے۔ کہا جا سکتا تھا کہ جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے، اس حادثہ کے واقعات یہ ہیں۔ یاد رہے کہ اس سلسلہ سے مقصود تاریخی بحث و نظر ہی نہیں ہے، بلکہ مجرد واقعات وفات کا اس طرح یکجا کر دینا ہے کہ اس سے ایک مرتب سلسلہ بیان پیدا ہو جائے۔ البتہ واقعات کے تحقیق میں پوری کاوش کی گئی ہے۔ شاید اس قدر کاوش و جستجو کے ساتھ ان حالات کا تاریخی مجموعہ دوسری جگہ نہ ملے۔ حضرات اہل بیت شروع سے اپنے تئیں خلافت کا زیادہ حقدار رکھتے تھے۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد تخت خلافت خالی ہوا۔ یزید بن معاویہ پہلے سے ولی عہد مقرر ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو دارالخلافہ قرار دیا تھا، اس لیے وہاں اہل بیت کرام کے طرف داروں کی تعداد زیادہ تھی۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ آپ نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو اہل کوفہ سے بیعت لینے کے لیے بھیج دیا اور خود بھی سفر کی تیاری کرنے لگے۔ دوستوں کا مشورہ تھا۔ آپ کے دوستوں اور عزیزوں کو معلوم ہوا تو سخت مضطرب ہوئے اور اہل کوفہ کو بے وفائی اور زمانہ سازی سے واقف تھے۔ بنی امیہ کی سخت گیر طاقتوں سے بھی بے خبر نہ تھے۔ انہوں نے اس سفر کی مخالفت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگ یہ سن کر بڑے پریشان ہیں کہ آپ عراق جا رہے ہیں، مجھے اصلی حقیقت سے آگاہ کیجیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے عزم کر لیا ہے، آج ہی کل میں روانہ ہوتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار پکار اٹھے، خدا آپ کی حفاظت کرے، کیا ایسے لوگوں میں جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے دشمن کو نکال دیا ہے اور ملک پر قبضہ حاصل کر لیا ہے؟ اگر وہ ایسا کر چکے ہیں تو بڑے شوق سے تشریف لے جائیے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، حاکم و دستور ان کی گردن دبائے بیٹھا ہے، اس کے گماشتے برابر اپنی کارستانیاں کر رہے ہیں، تو ان کا آپ کو بلانا در حقیقت جنگ کی طرف بلانا ہے۔ میں ڈرتا ہوں وہ آپ کو دھوکہ نہ دیں اور جب دشمن کو طاقتور دیکھیں تو خود آپ سے لڑنے کے لیے آمادہ نہ ہو جائیں، مگر آپ اس طرح کی باتوں سے متاثر نہ ہوئے اور اپنے ارادہ پر قائم رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔